السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا ہیلتھ شو۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اکرام۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ ایسے مرض کے متعلق جو ہمارے خطے میں نسبتاً نیا ہے، لیکن بہت قلیل عرصے میں یہ مرض بہت زیادہ شہرت حاصل کر چکا ہے۔ جس مرض کا میں تذکرہ کر رہا ہوں اس نے ہم کو بخار سے خوف میں مبتلا کر دیا ہے۔ آپ اب تک جان چکے ہوں گے کہ میں ڈینگی کی بات کر رہا ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع یہی ہے، لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس وقت کا انتخاب کیوں کیا گیا ڈینگی کے بارے میں بات کرنے کے لیے، کیونکہ آج کل نہ تو ڈینگی کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، اور میرے خیال سے کسی حد تک ہم لوگ اپنے ذہن میں اس مرض کو پس پشت ڈال چکے ہیں۔ لیکن اگر ماضی کے واقعات کو دیکھا جائے تو بہت ممکن ہے کہ آنے والے وقت میں یہ قیاس لگایا جا سکے کہ ڈینگی کی ایک آدھ آؤٹ بریک اور ایکسپیکٹڈ ہو۔ اس کے لیے بہتر وقت تیاری کا اب کا ہوتا ہے، جبکہ ڈینگی نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور اسی لیے ہم آج اس موضوع پر بات کریں گے۔ آج کے اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے بطور مہمان میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد رفیق کھنانی، جو کہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف پیتھولوجی ہیں ایٹ ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز۔ اس کے علاوہ پریزیڈنٹ ہیں پاکستان انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمیں آپ نے وقت دیا۔ نہیں، میں مشکور ہوں کہ ہیلتھ ٹی وی نے بڑے رائٹ ٹائم پر بڑا صحیح موضوع چنا ہے کام کرنے کے لیے۔ جیسے ہم بات چیت کریں گے تو میرے خیال ہے ناظرین کو بھی اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ صحیح ٹائم ہے اس کے اوپر بات کرنے کا۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا کہ یہ قیاس لگایا جا سکتا ہے، اور جس طرح سے ہم لوگ دیکھتے آ رہے ہیں کہ ماضی میں جو آؤٹ بریکس ہوتی ہیں وہ ایک خاص وقت میں سال کے نظر آتی ہیں، بالکل، اور اس کے بعد یہ مرض یوں غائب ہو جاتا ہے جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ بالکل جی تو اس حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کہ اگر اب پریڈکٹ کیا جائے جی تو جی کب آپ کو نظر آتا ہے کہ ڈینگی کی آؤٹ بریک ایکسپیکٹڈ ہے؟ ڈینگی کی آؤٹ بریک میرا یہ خیال ہے کہ اگست کے مڈل سے شروع ہوگی اور دسمبر تک یہ جاتی ہے عام طور پر۔ اور جیسا کہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہم لوگوں کی میموریز جو ہے نا وہ بڑی شارٹ ہیں، ہم بہت جلدی چیزوں کو بھول جاتے ہیں جی، اور اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ آؤٹ بریک بہت ہی زیادہ آؤٹ آف پروپورشن بلو کر جاتی ہے، ہر بار۔ اور کئی لوگوں کی جانیں جو ہے وہ ضائع ہوتی ہیں، کئی لوگ بیمار ہوتے ہیں، اور ہم بہت پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ پوری حکومت ایک طرح سے جو ہے نا مشینری وہ مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ڈینگی کتنا مہلک مرض ہے؟ ڈینگی کے متعلق جو ہمارا تجربہ رہا ہے پچھلے 6-7 سال سے، جو کہ پاکستان میں یہ ری انٹروڈیوس ہوا ہے تقریباً 2005 سے، جی، جب سے باقاعدگی سے ہم ہر سال ڈینگی کی ایپیڈیمک کو دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس نے کراچی کو شکار کیا، کراچی کے بعد جو ہے وہ سندھ کے چند ایک اور شہروں میں تھوڑے تھوڑے کیسز ہونے لگے۔ اس کے بعد جو ہے وہ پچھلے سال جو ہے وہ پنجاب میں بہت ہی سیریس قسم کی ایپیڈیمک ہوئی۔ جی، تو اس کی جو ڈینگی کی وجہ سے جو ہے نا بہت کم مسائل ہوتے ہیں، لیکن ڈینگی کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے، اور ہمارے ڈاکٹرز اور ہیلتھ کیئر ورکرز اور مریض ان میں جو خوف و ہراس پھیل جاتا ہے، اس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے نا ہلاکتیں ہوتی ہیں۔ ڈینگی بذات خود جو ہے وہ بغیر کسی کمپلیکیشن سے 99% کیسز میں ٹھیک ہو جاتا ہے، جی، اور عام طور پر بغیر کسی دوا کے بھی، سوائے یہ کہ آپ کو اس کے بخار کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ لیکن ہم اس میں مختلف چیزوں کو جو کا علاج آزماتے کرنا ہیں۔ شروع کر دیتے ہیں جو کہ غیر ضروری ہوتا ہے، اور وہ بہت سی اموات کی وجہ بنتا ہے۔ یعنی مس مینجمنٹ ایک وجہ ہے کہ جو ہمارے ہاں خوفناک سے خوفناک صورتحال سامنے جی آتی جا رہی ہے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، اسی طرح سے ڈینگی کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ اگر انفیکشن ہوا ہو کبھی ماضی میں، جی اور جی اس کے بعد جب دوسرا انفیکشن ہو تو وہ پہلے کی نسبت زیادہ خطرناک یا مہلک ہوتا ہے؟ جی ہاں بالکل، یہ بالکل صحیح انفارمیشن ہے کہ اگر کسی شخص کو ایک دفعہ ڈینگی ہو جاتا ہے تو عام طور پر اگر ڈینگی وائرس کے ایکچولی 4 اسٹرینس ہیں، اس میں سے وہی اسٹرین دوبارہ اس کو انفیکٹ کر نہیں سکتی۔ جی، وہ لائف لانگ اس کی امیونٹی ہو جاتی ہے اور پروٹیکٹڈ رہتا ہے۔ 6 مہینے تک تو اس کو کوئی اور ڈینگی کا وائرس جو ہے نا وہ بھی انفیکٹ کرتا ہے تو بیماری نہیں ہوتی۔ جی، لیکن دوسرے سال اگر دوسری ٹائپ کا ڈینگی کا وائرس آ جاتا ہے، 1 2 3 اور 4 جو ہے نا اس میں سے کوئی بھی، جی، تو عام طور پر بیماری جو ہے وہ کافی شدید ہوتی ہے، اور اس میں کمپلیکیشنز بھی ہو سکتی ہیں، اور میں نے جیسے کہ بتایا کہ تقریباً 1% کیسز میں اموات بھی واقع ہو جاتی ہیں۔
اگر اس کو پراپرلی مینیج نہ کیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے تذکرہ کیا تھا کہ ڈینگی 2005 میں ری انٹروڈیوس ہوا ہمارے خطے میں، تو کیا اس سے پہلے بھی پایا جاتا تھا؟ ہاں، کیسز تو جو ہے وہ پاکستان میں کافی عرصے سے 1994 میں بھی ایک پہلی رپورٹ ہے، اس کے بعد 95 میں آئے کیسز، لیکن وہ اکا دکا کیسز 2003 میں آئے، 2004 میں بھی آئے، لیکن وہ 8، 10، 20، 50، 100 سے زیادہ کیسز نہیں ہوئے۔ 2005 میں پہلی دفعہ کراچی میں 500 سے زیادہ کیسز ہوئے اور تقریباً 13 اموات واقع ہوئی تھیں اس وقت۔ جی، اور اس کے بعد سے ہر سال بتدریج اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، ایکسیپٹ ایک سال بیچ میں ایسا آیا 2009 کا جس میں نسبتاً کم کیسز ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ ڈینگی ایک ایسا مرض ہے جس کی وجہ سے انسان بخار سے خوف میں مبتلا ہو گیا ہے، بالکل۔ اور جب آپ بات کرتے ہیں کہ ڈینگی کی علامات کس قسم کی ہوتی ہیں تو اس میں کافی شکوک و شبہات بھی پائے جاتے ہیں، کچھ غلط فہمیاں بھی ہیں، بالکل، اور اگر آپ مریضوں سے پوچھیں تو ہر ایک کا ایکسپیرینس ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو اس حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کہ کن علامات کو ڈینگی کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے؟ ڈینگی کے ساتھ جو ہے نا سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈینگی کا انفیکشن کسی شخص کو اگر ہوتا ہے تو بعض دفعہ یہ ہے کہ کوئی بھی علامت نہیں ہوتی اور بہت ہی سب کلینکل ہم اس کو کہتے ہیں، اور وہ خود ہی ٹھیک بھی ہو جاتا ہے۔ جی، لیکن اگر علامات ظہور پذیر ہوتی ہیں تو سب سے کامن علامت جو ہے وہ بخار ہے، اور بخار جو ہے وہ بعض دفعہ بتدریج بڑھتا ہے، بعض دفعہ تیزی سے بھی بڑھ جاتا ہے، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ اس بخار کا فیچر یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر بخار میں انسان کو جسم میں درد تو ہوتا ہے، لیکن ڈینگی کی وجہ سے جو بخار ہوتا ہے اور اس میں جو درد کی شدت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں آؤٹ آف پروپورشن جو ہے نا سیویریٹی آف پین ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بون بریک فیور کا جس بھی کی نام وجہ دیا سے اس کو جو ہے نا وہ ہڈی توڑ بخار یا بون بریک فیور کے نام سے مشہور ہوا تھا یہ۔ گیا۔ جی، اور دوسرا یہ کہ اس میں سر کا درد اور آنکھوں کے ڈھیلوں میں درد جو ہے اس کی شدت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، جی، اور باقی جو ہے وہ اور بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں، جس میں ہم خاص علامات جن کی وجہ سے ہم ڈینگی کو زیادہ سسپیکٹ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ بخار تو ہر فیملی میں ہوتا ہی رہتا ہے مستقل تقریباً، جی، تو کہ ریڈ کلر کے یا براؤنش کلر کے اسپاٹس جو ہے نا جی، وہ چند جگہوں پر جسم میں نمودار ہوتے ہیں، اور اسی کے لیے ہم لوگ ایک ٹیسٹ بھی کرتے ہیں جس کو ہم ٹورنیکٹ ٹیسٹ کرتے ہیں، اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ بلڈ پریشر کے حالات جو ہے وہ تقریباً ہر جگہ پر اویلیبل ہوتے ہیں، تو اگر سسٹولک اور ڈائسٹولک بلڈ پریشر کے بیچ میں بلڈ پریشر کو کف کو باندھ کے رکھا جاتا ہے، جی، تو اس کے نچلی سطح پہ جو ہے نا اگر آپ عام پہ باندھیں گے تو باقی ہاتھ پہ آپ کو ریڈ اسپاٹس ملتے ہیں، اس ٹیسٹ کو ہم ٹورنیکٹ ٹیسٹ بھی کہتے ہیں۔ جی، تو یہ ایک بڑی اہم علامت مانی جاتی ہے ڈینگی کے حوالے سے، جس میں اس کف کو انفلیٹ کر کے ٹائٹ کر دیا جاتا جی ہے، ہاں، اور آگے اگر کسی کا بلڈ پریشر 120/80 ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو 100 بلڈ پریشر کے اوپر جو ہے نا آپ 3 سے 5 منٹ کے لیے رکھ دیں تو آپ کو نچلے حصے میں جو ہے نا اس کے آپ کو ریڈ اسپاٹس مل جائیں گے، تو یہ ٹورنیکٹ ٹیسٹ اس طرح سے ہو جاتا ہے۔ جی، اس کے علاوہ جو اس کی علامات ہوتی ہیں جیسے جسم میں درد اور بخار کے علاوہ وہ اس قسم کی ہوتی ہیں کہ پیٹ میں درد ہونا، متلی آنا، بعض دفعہ قیع کا ہو جانا، اور جو سب سے اہم چیز جو ہے جو کہ عام طور پر علامت کے طور پر اتنی ظاہر نہیں ہوتی، کبھی کبھار اس میں کھانسی کا ہونا، چیسٹ میں درد ہونا، جی، اور بلڈ پریشر کا کم ہونا جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ چکر آ سکتے ہیں یا اس قسم کی ویکنیس کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ جی، اور پبلک جو زیادہ پریشان ہوتی ہے وہ جا کر فوراً آج کل اتنی اویئرنیس ہے کہ لوگ اپنا بلڈ کا ٹیسٹ کروا لیتے ہیں، اور جب ٹیسٹ کرواتے ہیں تو اچھی بات ہے، یہ اچھی تبدیلی ہے، بہت اچھی تبدیلی ہے، تو اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ پلیٹلیٹس کم ہیں، تو وہ ایک ایڈیشنل فیچر ہو جاتا ہے، بعض دفعہ وائٹ سیلز بھی کم ہو جاتے ہیں اس میں، تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اگر ایون ڈینگی کا فیور نہیں بھی ہے اور جو ہے لیکن جو بیسک پیرامیٹرز مل جاتے ہیں نا، تو بعد میں کوئی کمپلیکیشن ہو، کوئی اور مسئلہ ہو تو دوبارہ ٹیسٹ کرواتے ہیں تو آپ کو بڑا اچھا کمپیریزن مل جاتا ہے کہ واقعی جی ڈینگی ہے یا نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں، ناظرین وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا، بریک سے واپس آ کر ڈینگی کے متعلق مزید بات کی جائے گی، اسٹے ود اس۔